کوئی یہ کہتا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کہتے تھے یہ میرا کارنامہ ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میرا کارنامہ ہے. تو حقیقت میں یہ کسی کا کارنامہ نہیں ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہے. یہ چینی قیادت کا اور خصوصاً پریزیڈنٹ شی کا ان کا اپنا ویژن ہے، ان کا انیشیٹو ہے، ان کی اپنی ضرورت تھی جس کی وجہ سے یہ بہت سارے کوریڈور بھی انیشیٹ ہوئے اور اسی کاتے میں پاکستان کا سی پیک بھی آ گیا. اور چینی قیادت کے لیے یا چین کے لیے وہ 2-3 حوالوں سے ان کی ضرورت بن گئی تھی. 2 حوالے جس کا کاکر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا کہ ان کو خود اپنی اکنامک فرنٹ پہ کیا ضرورت پیش آ رہی تھی، کیونکہ ان کا جو میگا پروجیکٹ تھے یا ان کی پروڈکٹس وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ اپنی اتنی بڑی آبادی کے لیے اور اپنے ایک ریجنل پاور سے ایک سپر پاور کی طرف جانے کے لیے ان کی کنیکٹیوٹی ریکوائرڈ تھی. اور دوسرا جو ایک اسٹریٹجک ان کی مجبوری آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ساؤتھ چائنا سی میں ان کو امریکہ تنگ کر رہا تھا، وہاں پہ اپنے اتحادی کے ذریعے بھی اور اپنے خود فوجی بیرون کی پریزنس کے ذریعے بھی. تو اس صورت میں چائنا ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا تھا. اب جتنے بھی ہم باقی کوریڈور ہیں جو وہاں سے نکلتے ہیں سنٹرل ایشیا سے مختلف، وہ صرف اکنامک کنیکٹیوٹی کے لیے ان کو ریکوائرڈ ہے، لیکن سی پیک کا ان کے لیے ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اہمیت ہے اور اسٹریٹجک حوالوں سے بھی اہمیت ہے، کیونکہ ابھی امریکہ جا کے چائنا کے رستے میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ کبھی ویتنام کے ذریعے، کبھی جاپان کے ذریعے، کبھی کسی اور کے ذریعے چین کے ساتھ پنگے بازی کرتا تھا. لیکن جب چین آ کے گوادر میں بیٹھ گیا تو ایک تو امریکہ کی وہ بلیک میلنگ کی صلاحیت کم ہو گئی، کیونکہ اس کو ایک متبادل روٹ مل گیا سمندر تک رسائی کا. اور دوسرا ایک اور حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ گلف اور باقی دنیا کے درمیان ہے، تو یہاں وہ آ کے امریکہ اور انڈیا جیسی طاقت ان کے رستے میں بیٹھ جائے گا. تو اس لحاظ سے جو سی پیک کا پروجیکٹ تھا وہ میرے خیال میں دیگر کوریڈور کی بنسبت وہ چائنیز کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری تھا. اب جہاں تک کریڈٹ کا تعلق ہے تو کریڈٹ بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایک تو یہ تھا کہ یہ سالانہ اور 2 مئی کے واقعات کے بعد ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اشرف جنرل کیانی اور ان جیسے لوگوں کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں ابھی اپنا اسٹریٹجک رخ وہ امریکہ یا ویسٹ سے موڑ کے چائنا اور رشیا کی طرف کرنا چاہیے. اور اس معاملے میں آصف زرداری صاحب بھی ان کے ساتھ ہم نوا تھے اور آن بورڈ تھے. تو وہ اگر کریڈٹ کی بات کی جاتی ہے تو میرے خیال میں پھر پہلی فرصت میں وہ اس وقت کی لیڈرشپ کو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے امریکہ کو ناراض کرنے کا رسک لیا. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے بھی زیادہ دورے کیے تھے چائنا کے، اور پہلی مرتبہ جب وہ رشیا جا رہے تھے تو ہلری کلنٹن نے انہیں تھریٹن کیا تھا 1-2 دن پہلے کال کر کے کہ آپ نہ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ گئے. اور دوسرا اس سے پہلے جب مشرف صاحب کے دور میں گوادر
رہے تھے تو وہ زرداری صاحب نے ملک ریاض سے اور حبیب کریم ڈیڑھی سے وہ پیسے لے کے وہ ان کو دلوا دیے اور پھر اس کے بعد وہ چائنیز کے حوالے کیا. تو ایک تو یہ کریڈٹ بہرحال اگر ہے تو زرداری صاحب کو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ سی پیک سے متعلق جو پہلا ایم او یو تھا وہ بھی انہی کے دور میں سائن ہوا. دوسرا پھر اگر کریڈٹ ہے تو وہ بھی نواز شریف اور ان کے سیٹ اپ کو جاتا ہے کہ انہوں نے ظاہری بات ہے کہ پھر چینی قیادت کے ساتھ معاملے کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا. وہ کچھ اس میں تاخیر ہو گئی اس وقت دھرنوں کی وجہ سے، چینی صدر کے پاکستان کے دورے میں چند مہینے تھی، لیکن بہرحال یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ ان کے دور میں اس کا آغاز ہوا اور بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا. لیکن نواز شریف کی حکومت نے اس حوالے سے چند بنیادی غلطیاں کی. پہلی غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ یہ پاکستان کے اندر جس طرح چین کے اندر یہ چینی نیشن کا یا چینی قوم کا پروجیکٹ ہے BRI، تو یہ پاکستانی قوم کا اور پاکستانی ریاست کا پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنی پارٹی اور اپنی حکومت کا پروجیکٹ بنانے کا تاثر دیا، اور وہ ایسا تاثر دے رہے تھے کہ جیسے اس پہ چینی قیادت کو انہوں نے کنونس کیا ہے اور یہ ان کا انیشیٹو ہے اور ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا اور دن رات اس کا ڈنڈورا پیٹنے لگے. حالانکہ چینیوں کا اپنا فلسفہ یہ ہے کہ کم بولنا اور کام زیادہ کرنا، لیکن انہوں نے بس بولنا ہی بولنا تھا اور اس کا اتنا ڈنڈورا پیٹا. حالانکہ باقی دنیا میں بھی جس طرح ابھی کاکڑ صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ 6 اور بھی کوریڈور ہیں، لیکن دنیا میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا، نہ ان کے ملک کے اندر کوئی تنازعات ہے، نہ کوئی ہلا گلا اس کا ہو رہا ہے، اور بعض میں تو پروگریس ہمارے اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی اس ایک کوریڈور سے تو ٹرین جاتی ایران تک بھی واپس پہنچ گیا، یا سینٹرل ایشیا میں جو بعض اور کوریڈور ہے جو رشیا تک جاتے ہیں اس پہ بھی کام اس سے تیزی کے ساتھ ہے. لیکن ادھر وہ ڈنڈورا نہیں ہے کہ ادھر ہم دن رات سی پیک، تو اس کی وجہ سے پیش رفت ہماری کم تھی، لیکن ہم نے دشمن کو زیادہ الرٹ کیا. دوسرا، اب کاکڑ صاحب جیسے لوگ تو کئی علاقوں میں ایک ہوں گے جو قواری کر کے اور اس پہ اپنا ریسرچ کر رہے کہ بھئی یہ کیا سمجھے. عام تاثر پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرز کا بھی یہ تھا کہ بھائی بس یہ تو اتنے بلین ڈالرز آ رہے ہیں، اور پھر اس میں ہر کوئی اپنا اپنا حصہ مانگ رہا تھا. حالانکہ چینی ماڈل ہمیں امریکیوں نے یہ عادت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ کیش دیتے ہیں، لیکن چین کا ماڈل یہ نہیں ہے. وہ جس طرح کاکڑ صاحب نے تفصیل دی کہ کتنے کس مد میں ہیں، کتنا لون ہے، کتنا جو ہے ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہوگی، اس کی کیا کیا شکلیں ہوں گی. تو دوسری غلطی انہوں نے یہ کی. تیسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ اس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا. اس میں ٹھیک ہے کہ مخالفین کا بھی وہ ہوگا، یا ہم جیسے انڈین ایجنٹوں نے بھی اس میں کچھ نیگیٹو کردار ادا کیا ہوگا، لیکن یہ کہ خود ان کی غلطی. مثلاً اس وقت یہ لڑائی ان کے ساتھ ہماری جاری تھی کہ یہ دیکھیں چین ایک ان کا سینٹرلائز سسٹم ہے اور بیسیکلی مجموعی قوم بھی ایک ہے، وہاں پہ ہماری طرف فیڈریشن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو سی پیک سے متعلق جو فیصلہ ساز اصل فورم ہے وہ JCC ہے دونوں ممالک کے درمیان. تو انہوں نے اپنے JCC میں تو سینکیام کی حکومت کو شامل کیا تھا، اور نیچے بھی پھر جتنے بھی ورکنگ گروپس ہیں، تو چونکہ وہ سینکیام سے ہو کے اس نے گزرنا تھا تو وہ ہر ورکنگ گروپ میں بھی ان کی نمائندگی تھی. لیکن ہمارے ہاں جو فیڈریشن ہے
یہاں پہ انہوں نے JCC میں صوبوں کو نمائندگی نہیں دی، اور اس وقت ہمارا ڈیمانڈ یہ تھا کہ بھائی یہ ہمارا کام ہے کہ ہم چین کے سامنے اپنے جو ہمارا سسٹم ہے